आंखों देखा आमिर बेग के साथ हाजिर खिदमत है। मेरे मिसरे हैं मोतियों की तरह, मेरे मिसरे हैं मोतियों की तरह, ये तुम्हारी ब्याज थोड़ी है। नाजरीन, इस शेर के खालिक हमारे साथ हैं प्रोफेसर हमाद खान। मैंने आपसे वादा किया था कि आपको हमाजहत शख्सियात से मुतारफ़ कराऊंगा। उनमें से एक हस्ती आज हमारे साथ हैं। सराइकी बेल्ट से ताल्लुक़ है। वालदैन सियासत करवाना चाहते थे, जो उन्होंने की भी। 1990 में MPA का इलेक्शन लड़ा, इंजीनियर बने, आला तालीम के लिए अमेरिका आए। यहाँ पर साउथ अमेरिकन हसीना ने उनके पेट पाँव में बेड़ियाँ डाल दी और हाथों में गजरे डलवा लिए। बस यहीं के हो रहे। बचपन से 55 तक शायरी करते रहे, लेकिन आजकल शरारत करते हैं। उसका सबूत 6 फुट परे उनके फ़काहिया कालमों पर मबनी मजमुआ शाया हो चुका है, और आजकल ये सराइकी में एक तंज़ो मज़ाह से भरपूर नावल लिखने में मसरूफ़ हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ कैसे मुमकिन हो? फर्स्ट ऑफ ऑल साहब, शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस लायक समझा कि अपने प्रोग्राम में अपने सामीन से, अपने हाजरीन से, नाजरीन से मिलवा रहे हैं आप। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसा नहीं है कि कम उम्री है। मैं इस दिसंबर 19 को 60 साल का हो रहा हूँ, तो ये कोई 1-2 दिन का खेल नहीं है। जहाँ तक किताबों की बात आप चाह रहे हैं, तो तकरीबन 30 साल हो गए हैं मुझे शायरी करते हुए। 3 दहाइयों का ये सफ़र है, और उसके बाद जो कुछ हुआ है अब आपके सामने है। जो मेरी हासिल है, जो कुछ मैंने हासिल किया है किताबें, 5 किताबों की सूरत में, तो ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं था। कुछ फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। वैसे मैं डेरा गाजी खान से ताल्लुक़ रखता हूँ। डेरा गाजी खान की बुनियाद मेरे जद अमजद नवाब गाजी खान मीरानी ने रखी थी। पुराना शहर ख़त्म हो गया था, दरिया बुर्द हो गया था। उसके बाद शहर को दोबारा 1906 में रखा गया। बहुत खूबसूरत शहर है, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई उसकी तरक्की पर, और ये शहर का हवाला हो गया। और जहाँ तक मेरे ख़ानदानी पस मंज़र की बात कर रहे हैं, मेरे वालिद साहब शहज़ादा ज़ुल्क़रनैन खान मीरानी एडवोकेट हैं, वकील हैं। आज भी उनका अपनी कोर्ट में अगर 10 सीनियर तरीन वकला को लिया जाए तो वो उनमें शामिल होते हैं माशाअल्लाह। और बहुत अच्छा पेशा आबा सिपाहगरी रहा है, और मैं ही हूँ जो छोड़कर सब कुछ इंजीनियरिंग की तरफ आया, चूँकि मेरी ख्वाहिश यही थी कि सियासत की जाए, वकालत की जाए। वो ना हो सका तो यहाँ अमेरिका आ गया आला तालीम के लिए, और आज आपके सामने हूँ। सराइकी मीठी ज़ुबान है, उसमें शायरी करते हैं, उर्दू में शायरी करते हैं। किस ज़ुबान में शायरी मुश्किल है? मैं समझता हूँ उर्दू की शायरी खासी मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन यहाँ बहुत ज़्यादा है, मुकाबला बहुत ज़्यादा है, यहाँ लाबिज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत मसाइल हैं। और ज़बान तो वैसे भी मेरी नहीं है, क्योंकि उर्दू कौमी ज़बान है, तो इसलिए मुझे खासी तकालीफ से गुज़रना पड़ा उर्दू शायरी करने के लिए। सराइकी में मेरे लिए कोई मसला नहीं है। मैं सराइकी नस्र लिखूँ, सराइकी मज़ाह लिखूँ, सराइकी शायरी करूँ, तो वो उसमें मैं खासा कंफर्टेबल हूँ। ये और बात है कि मैंने सराइकी को यकसर इग्नोर किया और उर्दू की तरफ लगा रहा। मैं अभी इंशाअल्लाह इतने अरसे बाद जो कुछ मैंने मकाम बनाया है, जो भी है, अब मैं कोशिश करूँगा इसको मज़ीद बढ़ाऊँ और उर्दू की शायरी और नस्र भी करता रहूँ साथ साथ। मगर अब मैं सराइकी की लिखनी शुरू कर दी है। लेकिन बात वही आपकी सवाल जो है कि उर्दू शायरी खासी मुश्किल है। आपसे फ़ोन पर अक्सर बात होती है, कह लगते हैं, मजाज में मज़ा है, बातों में मिठास है और कलाम में प्यार है। ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ, कैसे मिला ये सब? मैं समझता हूँ ये सब कुछ मेरे जीन्स में है, DNA में है। मेरे वालिद मोहतरम बहुत ही खूबसूरत मिजाज के मालिक हैं, इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। कभी उनसे मिलने का इत्तफाक को आप मिलकर देखें तो वो पुराने असातिज़ा के अशार उनको याद हैं, अपनी गुफ्तगू को वो ये अशार सुनाकर मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं।
اور بات سے بات نکالتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی ہوں بالکل انہی کا ہی اکثر انہی کا ہی سایہ ہوں. اگر کوئی آپ کو یاد ہو کوئی فقاہیہ کالم اس میں سے، یا کوئی مزاحیہ واقعہ آپ بیان کرنا چاہیں. ناک ایک میرا بہت اچھا پسندیدہ کالم ہے. اس میں میں نے ذکر کیا ہے، لفظ بلفظ تو یاد نہیں، لیکن جو کہنے کی کوشش وہ یہی کی ہے کہ ناک جو ہے، اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ کوئی شاعر کتنا بڑا شاعر بن سکتا ہے تو آپ اس کا کلام نہ دیکھیں. اگر آپ نہیں پڑھا اس کو آپ نے کبھی، تو اس کی ناک دیکھ لیں. جتنی بھدی ناک ہوگی اتنا ہی وہ بڑا شاعر بن سکتا ہے، اس کے بڑے شاعر بننے کے چانسز ہوتے ہیں. آج تک میں جہاں بھی جاتا ہوں پوسٹر دیکھتا ہوں کہ مشاعرہ کتنا ٹف ہوگا، مقابلہ کتنا ہوگا، تو میں شعراء کرام جن کو نہیں جانتا تو ان کی ناک دیکھتا ہوں. اور یہی نہیں کہ صرف لوگوں کی ناک دیکھتا ہوں، میں آج کل اپنی ناک بھی دیکھتا رہتا ہوں. جب بھی آئینہ دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ میرا مستقبل بھی خاصا روشن ہے. زبردست. اچھا، 2000 میں سرائکی کی پہلی کتاب اڑدے پکھی آئی. جی. 2010 میں اردو شاعری کا مجموعہ شام ڈھلے چھپا. 2016 میں اردو شاعری کی کتاب اداسی بڑھ رہی ہے. اور پھر 2021 میں فقاہیہ کالموں پر مبنی آپ کا کتاب چھپی 6 فٹ پرے کے نام سے. اور ابھی 2023 میں چراغوں سے گفتگو ہوگی، جس کی ہم لوگ رونمائی بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ اپنی اس نئی کتاب میں سے کچھ کلام عطا ہو. ضرور. میری پسندیدہ غزل ہے پہلی ہی کہ دوسروں کا یقین کر رہے ہیں، دوسروں کا یقین کر رہے ہیں، آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں. میں گزارش کیے جا رہا ہوں، میں گزارش کیے جا رہا ہوں، وہ نہیں پر نہیں کر رہے ہیں. اور جھوٹ ثابت کیا جا رہا ہے، جھوٹ ثابت کیا جا رہا ہے، اور منصف یقین کر رہے ہیں. لوگ اپنی ہی ناکامیوں پر، لوگ اپنی ہی ناکامیوں پر آفرین آفرین کر رہے ہیں. اور ہر جگہ اپنے سر کو جھکا کے آپ ضائع جبیں کر رہے ہیں. اور سانپ سے دوستی کرنے والے، سانپ سے دوستی کرنے والے آستین آستین کر رہے ہیں. سانپ سے دوستی کرنے والے آستین آستین کر رہے ہیں. اور اس سے حماد شاعر بنا ہے، اس سے حماد شاعر بنا ہے، جو میرے نکتہ چین کر رہے ہیں. دوسروں کا یقین کر رہے ہیں، آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں. کچھ اور عطا ہو. بیان دل کی ہر ایک واردات کرنے کو، بیان دل کی ہر ایک واردات کرنے کو، کوئی تو ہو میرے کمرے میں بات کرنے کو. واہ 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 واہ. کوئی تو ہو میرے کمرے میں بات کرنے کو، پھر اس کے بعد کوئی راز راز ہی نہ رہا. پھر اس کے بعد کوئی راز راز ہی نہ رہا. صبا کو میں نے بلایا تھا بات کرنے کو، اور پھر اس کے بعد چراغوں سے گفتگو ہوگی. پھر اس کے بعد چراغوں سے گفتگو ہوگی. ابھی تو شام گزاری ہے رات کرنے کو. قلم بدوش میں حماد ایک مدت سے، قلم بدوش میں حماد ایک مدت سے، رقم تراز ہوں خالی دوات کرنے کو. بیان دل کی ہر ایک واردات کرنے کو، کوئی تو ہو میرے کمرے میں بات کرنے کو. حماد خان صاحب، آپ یہاں پر کافی عرصہ سے ہیں اور سوشل راؤنڈ اپ شاعروں اور ادیبوں اور مجالسوں کے آپ راؤنڈ اپ لکھتے رہے ہیں مختلف اخباروں میں. آپ شاعری کا نیو یارک کی بستی میں کیا مقام دیکھتے ہیں؟ اردو شاعری ایک عرصے تک نیو یارک کے اندر بہت پھیلتی رہی، پروان چڑھتی رہی.
مگر گزشتہ چند برسوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر وہی لابیز، وہی گروپنگ شروع ہو گئی ہے، سیاست شروع ہو گئی ہے. تو اب وہ بات رہی نہیں جو کبھی ہوا کرتی تھی. لوگ ترستے تھے نیو یارک کے مشاعروں میں شرکت کے لیے، سفارشیں کراتے تھے کہ ہمیں بلایا جائے، تعلقات بناتے تھے. مگر ایسا ہے کہ آج وہ بات رہی نہیں. کم از کم میں ذاتی طور پر اس ادبی سیاست سے خاصا مایوس ہو چکا ہوں. میں نہیں دیکھ رہا کہ نیو یارک کے اندر اردو ادب کا وہ روشن جو مستقبل میں کبھی دیکھتا تھا پھر کبھی شاید دیکھ پاؤں گا. مگر خواہش ضرور ہے، کوشش ضرور ہے کہ کاش یہ بہتر ہو جائے. اس کا کوئی حل کوئی آپ بتانا چاہیں گے کہ کوئی اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے اس چیز کو؟ اس میں تمام تر ڈاکٹر صاحب انا ہے، لوگوں کی اپنی ضدیں ہیں. وہ لوگ ہمارے بزرگ جن کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں کہ کاش اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، میں بھی یہی کہوں گا. مگر جب تک یہ زندہ ہے میں سمجھتا ہوں یہاں ماحول اچھا نہیں ہو سکتا. یہ صرف انہی کی اپنی سازشیں ہیں، اپنی ان کی نفرتیں ہیں، اپنی ان کی پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے نوجوانوں کو اس راستے پہ لگا دیا ہے کہ اب ہم آپس میں بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. تو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے یا پھر اپنے پاس بلا لے، جو کہنا نہیں چاہیے. مگر جب تک یہ لوگ زندہ ہیں ہم اسی طرح بٹے رہیں گے حصوں میں. اردو کا مستقبل، اردو ادب کا مستقبل کم از کم مجھے زیادہ روشن نظر نہیں آ رہا. نوجوان نسل کے شاعروں کے لیے آپ کیا پیغام دینا پسند کریں گے؟ نوجوان یہاں اول تو آنے ہی بند ہو گئے ہیں. میں نہیں دیکھ رہا کہ کوئی نئی انٹری ہوئی ہو گزشتہ 10-12 سالوں میں. لاسٹ انٹری جو مجھے یاد آتی ہے راجہ وائس کی تھی، جو کہ بہت خوبصورت انٹری تھی، بہت خوبصورت اضافہ تھا نیو یارک کے شعراء کے اندر. باقی سب اس سے سینئر ہی ہیں. اس کے بعد مجھے نہیں یاد آتا کہ کوئی نوجوان شاعر یہاں آیا ہو. اور جو لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ خوب لکھ رہے ہیں، سب نے اپنا اپنا اسلوب بنا رکھا ہے اور یقیناً جدت کی طرف ان کا رجحان ہے. بہت خوبصورت شاعری کر رہے ہیں اور میری ان کے لیے دعائیں ہیں کہ وہ اسی طرح لکھتے رہیں اور چلتے رہیں، اور آنے والوں کے لیے ہم خوش آمدید کہنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. بہت شکریہ پروفیسر حماد خان. ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ اس کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور کمنٹس ضرور لکھیں. بہت شکریہ. آئندہ بھی آپ کے لیے اسی طرح کا کوئی بہترین ایک شخصیت آپ کے سامنے لائیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب.